تاریخی واقعات تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، لیکن ایک واقعہ کربلا ایک دلخراش واقعہ اور سانحہ اور حادثہ جس کے اتنے دور رس اثرات مرتب ہوئے کہ آج تک وہ واقعہ زیر بحث ہے۔ اس کی بنا پر مسالک فرقے بن گئے، اس کی بنا پر چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویے بن گئے۔ آپ سے کبھی ہم نے براہ راست واقعہ کربلا پر کوئی بات نہیں کی کہ واقعہ کربلا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو موجودہ نقطہ نظر ہیں اس میں کیا کسی کی تائید میں کھڑے ہیں، کسی کی تردید میں کھڑے ہیں۔ آج میں آپ سے پہلی دفعہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہے کربلا ہے، واقعہ کربلا ہے، نواسۂ رسول کی شہادت کا ایک دلخراش واقعہ کربلا کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کی کسی چیز کو کبھی موضوع نہیں بنایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے وجوہ پر بھی چند منٹ گفتگو کر دوں۔ ہر انسان اپنے لیے کسی شعبے یا کسی میدان کا انتخاب کرتا ہے۔ میں نے بھی جس وقت شعور کی عمر کی پہنچنے کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا علمی کام کرنے ہیں، تو ایک ترتیب قائم کر لی، اور اس میں بہت بڑی چیز میرے سامنے یہ تھی کہ اللہ کا دین جو کچھ بھی ہے، پہلے تو میں اسے خود سمجھوں کہ وہ کیا ہے، اور پھر اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو کچھ بھی ہیں، ان کو موضوع بنا کر متعین کروں کہ صحیح دین کی صحیح تعبیر میرے لیے کیا بنتی ہے۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ قبر میں مجھے جانا ہے، جواب مجھے دینا ہے، رائے مجھے قائم کرنی ہے۔ میرا اطمینان قلب ہے جس کی بنیاد پر میرا رب مجھ سے معاملہ کرے گا۔ میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں، علم میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں، عمل میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ میرا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ جب میرے دلی اطمینان اور میرے ضمیر کے اطمینان کے ساتھ میرے لیے حل ہو جائے، تو پھر میں لوگوں کے سامنے بھی کوئی چیز رکھ سکتا ہوں۔ تو ایک ترتیب تھی جو میں نے اس میں قائم کر لی۔ دوسری بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے ہاں لوگ تاریخ کے معاملے میں ایک ایسی غلط روی میں مبتلا ہیں کہ وہ تاریخی واقعات کو تاریخی تحقیق کا موضوع نہیں بناتے۔ ان کے ہاں یہ چیز جس طرح گروہوں میں ان کو بانٹ چکی ہے، اسی طرح جذباتی رد عمل کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے لوگ ہوں یا ماضی کے لوگ، تاریخی واقعات شخصیات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سیاسی شخصیات ہوں یا مذہبی شخصیات ہوں یا کسی اور میدان کی شخصیات، لوگوں کے جذبات ان سے متعلق ہو جاتے ہیں اور وہ کسی تحقیقی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، میں جس وقت مدرسے کا طالب علم تھا اور عام طور پر شام میں پاک پتن کی میونسپل لائبریری میں بیٹھ کر کچھ رسالے بھی دیکھتا تھا، اخبارات بھی اور کتابیں بھی پڑھتا تھا، وہاں فاران آیا کرتا تھا، ماہر القادری صاحب کا بڑا مشہور جریدہ تھا۔ تو انہوں نے اس میں ایک مضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہر وہ تحقیق جو یزید کو صحیح اور حسین کو غلط ثابت کرے وہ قابل رد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جذباتی جملہ ہے، یعنی تحقیق کا اگر نتیجہ پہلے متعین کر لیا گیا ہے تو پھر تحقیق کرنی کیوں ہے، اور تحقیق قابل توجہ ہی کیوں ہے؟ آپ نے پہلے سے طے کر لیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، جبکہ تحقیق نتیجے کو سامنے رکھ کر نہیں کی جاتی۔ اس میں تو آپ جذبات کو دروازے پر رکھ دیتے ہیں اور پھر اندر اترتے ہیں۔ یہ میں ایک بہت پڑھے لکھے، بہت وسیع المطالعہ شخص کا تبصرہ آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے ہاں اس میں مزاج کیا بن گیا لوگوں کا۔ تو اس میں اب کیا کہا جائے، کوئی چیز اگر لوگوں کے سامنے رکھی جائے جو ان کی حسیات پر اس طرح پوری نہیں اترتی، یا وہ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے ہوئے ہیں یا ان کے تعصبات کے خلاف ہے، تو اس کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے عام طور پر۔ پھر یہ کہ جب میں نے اس موضوع پر کچھ پڑھا، کچھ دیکھا، چیزوں پر غور کیا، ظاہر ہے کہ اس میں ایک بحث و جدال رہا ہے۔ میں نے کسی جگہ ذکر بھی کیا اس بات کا کہ بہت ابتدا میں خلافت و ملوکیت جب پڑھی تو میں چلا آ رہا تھا کہ جب بینک کے دروازے پر ایک سنتری نے مجھے توجہ دلائی کہ اس پر ایک تنقید بھی ہے، تو وہ تنقید مطالعے سے گزری، اس سے کچھ شوق پیدا ہوا، تو بعد میں محمود عباسی صاحب کی کتابیں اور بعض دوسرے لوگوں کی چیزیں نظر سے گزریں،
پھر جو بحث مباحثہ پیدا ہوا اس میں علماء دیوبند نے کہا، دوسرے لوگوں نے کیا کہا، وہ سب کچھ سامنے آتا رہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو شیعان علی اور شیعان معاویہ قسم کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کی چیزیں بھی نظر سے گزرتی رہیں۔ تو ان کے نظر سے گزرنے کے نتیجے میں یہ توجہ ہوتی ہے کہ اصل ماخذ کو بھی دیکھا جائے، یہ واقعات طبری نے کیسے بیان کیے ہیں، ابن خلدون نے کیسے بیان کیے ہیں، ابن کثیر نے کیسے بیان کیے ہیں، ابن اسیر نے کس طرح سے بیان کیے ہیں، یا اس سے پہلے ابن سعد نے یا بعض اور مورخین نے ان کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ پھر بحث کا ایک اور پہلو بھی سامنے آیا، اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو پیشین گوئیاں یا روایات بیان ہوئی ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں، تو ایک ذوق یہ بھی سامنے آیا کہ ان کی روشنی میں کچھ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو ان کو بھی دیکھا۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی جو بحثیں ہوتی رہتی ہیں وہ سب نظر سے گزرتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ میرا بھی ایک نقطہ نظر بن گیا۔ وہ نقطہ نظر بہت مختلف ہے، یعنی اس میں یوں نہیں ہے کہ جو عام طور پر باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے کسی کی تائید ہوئی۔ میرا زاویہ نظر بہت مختلف تھا۔ تو اس میں میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ بھائی جن چیزوں کو بیان کرنے کی کوئی ذمہ داری اللہ نے تم پر نہیں ڈالی، دعا کرنی چاہیے کہ ان کو بیان کیے بغیر ہی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو اس لیے میں بھی اس میں احتیاط ہی کرتا رہا ہوں۔ تاہم آپ نے پوچھا ہے تو بہت مختصر طریقے سے میں اپنا زاویہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ یاد ہوگا کہ آپ نے اس موضوع پر مجھ سے ملیشیا کی ہجرت سے پہلے گفتگو شروع کی تھی، اور اس میں کچھ میں نے پس منظر کی بحثیں اٹھائی تھیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ سیاسی صورتحال کیا تھی۔ اس میں ایک بڑا بنیادی پہلو یہ تھا کہ جس وقت آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں، یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے مذہبی شخصیات، ان کی مذہبی حیثیت اس سے قطع نظر کر لیجئے۔ جب آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو سیاست کی زمین حقائق کی زمین ہوتی ہے، اس میں زمین پر کیا حقائق ہیں وہی فیصلہ کن بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان کو آپ نظر انداز کر کے وہاں کوئی مذہبی باز، کوئی جذباتی تقریر نہیں کر سکتے۔ اس میں میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت انتقال اقتدار کیسے ہو اور حکمرانوں کا تقرر کس طرح سے کیا جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید نے جو اصول بتایا وہ امرہم شورا بینہم کا اصول تھا۔ اس اصول کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم، مسلمانوں کی حکومت لوگوں کی رائے کی بنیاد پر، ان کی رائے کے اعتماد پر قائم ہونی چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو کے بارے میں بھی میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ایک موقع پر جب انہوں نے سقیفہ کے واقعات پر تبصرہ کیا، اور وہ بخاری میں بڑی تفصیلی روایت ہے، ان کا خطبہ ہے، تو اس میں بھی اس اصول کی تشریح کی اور یہ کہا کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین، یعنی مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے مشورے اور رائے پر مبنی ہوگی۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ خالص جمہوریت کی اساس تھی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق کو کوئی حق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کسی خاندان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بادشاہت کا تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کی رائے، ان کے مشورے اور ان کے اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو۔ اصول کی حد تک یہ بات قرآن نے بیان کر دی، یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کے ہاں جس شخص نے کم و بیش 8-10 سال تک ان کا نظم چلایا اور جس کے نظم حکومت پر گرفت کے سب قائل ہیں، اس نے بھی یہی بیان کیا، اور یہ آخری زمانے میں بیان کیا کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین۔ لیکن زمین پر مسلمانوں کے اس اعتماد کی دستوری روایت کیا ہوگی؟ نہیں، میں نے آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوں گے، لیکن جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوں گے یہ تو ایک قاعدہ ہو گیا، اس قاعدے نے زمین پر کسی دستور، کسی عرف کی صورت میں اترنا ہے۔ یعنی سیاست میں تقریر تو نہیں ہوگی نا، عملی فیصلہ ہوگا، تو عملی فیصلے کے لیے اب حکومت کا تقرر کیسے ہو، انتقال اقتدار کس طرح ہو،
پرامن انتقال اقتدار اور امن کے ساتھ حکومت کا یا حکمران کا تقرر، یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس بنیادی مسئلے میں اگر قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے سے یا لوگوں کے مشورے سے معاملہ کرنا ہے، تو زمین پر دستوری طریقہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہم نے اپنے ملک میں ایک آئین بنایا ہے، اگر صرف اس اصول کو بیان کر دینا کافی ہوگا تو قائد اعظم نے بہت دفعہ بیان کیا، قیام پاکستان سے بھی پہلے بیان ہوا، لیکن پھر آپ کو اس کو زمین پر لانے کے لیے ایک آئین بنانا پڑا، دستور۔ آئین اور دستور میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ تقرر کا کیا طریقہ ہوگا، انتقال اقتدار کس طریقے سے ہوگا۔ اس کو آپ دستوری روایت کہیں، اس کو آپ کوئی آئین کہیں، یہ دو لفظوں کا ہو نہ ہو۔ انگلستان میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تدریجی عمل نے اس کو ایک روایت کی صورت دے دی ہے۔ یہ روایت کیا بنے، یہ میرے نزدیک وہ بنیادی مسئلہ ہے جس سے لوگ بحث کو شروع نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جتنی بحث ہوتی ہے وہ یا احادیث کی بنیاد پر ہوگی، یا ان میں بیان کی گئی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر ہوگی، یا واقعات کے تجزیے پر ہوگی، یا اس روایت کی سند ٹھیک ہے اور اس کی سند ٹھیک نہیں ہے اس کی بنیاد پر ہوگی۔ میرے نزدیک بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ جو اصول دیا گیا ہے، اس اصول کی بنیاد پر دستوری روایت کیا بنے گی۔ جو دستوری روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بنائی، اس روایت کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مدینے کے باہر چند 100 کلومیٹر سے آگے کے معاملات کے لیے بنائی نہیں گئی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں جزیرہ نما عرب تک، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لیڈرشپ پیدا ہوئی، اس لیڈرشپ کو ارباب حل و عقد قرار دے کر یہ روایت قائم کی گئی۔ اس لیڈرشپ کی زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہو سکتی تھی؟ جتنی ہے ایک انسان کی عمر ہو سکتی ہے، 50 سال 60 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ روایت پہلے خلیفہ کے معاملے میں کام کر گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے تقرر کے معاملے میں بھی اس پر عمل کر لیا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی اسی روایت کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اس کی تفصیلات میں نے لکھی بھی ہیں، بیان بھی کر دی ہیں۔ لیکن کیا یہ روایت اس قابل تھی کہ یہ ایک ایسی سلطنت میں انتقال اقتدار کا ذریعہ بن سکے جو اس طرف بر صغیر تک پہنچ گئی تھی، اس طرف مراکش تک پہنچ گئی تھی؟ یعنی مدینہ، جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں، کتنے 100 کلومیٹر کی ریاست تھی جہاں سے ابتدا ہوئی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں، یعنی جب تک فتح مکہ نہیں ہوا، کوئی 200 کلومیٹر کا علاقہ تھا، 200 مربع کلومیٹر کا۔ اسی کے بعد اس کی وسعت ہوئی اور جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی، اور پھر ایک طوفان آ گیا، یعنی کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں الٹ گئیں۔ یہ پورا مشرق وسطیٰ، یہ آپ کا ایران، یہ افغانستان میں دریائے آمو سے اوپر تک ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ اس وقت اگر آپ گن کے دیکھیں تو بہت سے ممالک ہیں، پورے ملک ہیں جو اس سلطنت کا حصہ بن گئے۔ دنیا کی تاریخ میں چند سلطنتیں ہیں جو اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو اتنی بڑی سلطنت کے لیے وہ دستوری روایت کام نہیں دے سکتی تھی۔ میرے نزدیک اگر سیدنا عثمان کی شہادت کا واقعہ نہ ہوتا، تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک اور حکمران کے تقرر تک وہ روایت فیصلہ کن ہو جاتی، یعنی امن کے ساتھ۔ فیصلہ کن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ روایت کو اعتماد کے ساتھ مان لیا گیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے کو قبولیت حاصل ہو گئی، اور اس طرح پرامن انتقال اقتدار۔ یاد رکھیے، پرامن انتقال اقتدار ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی حکمران کا پرامن طریقے سے تقرر اور پرامن انتقال اقتدار۔ اگر ایسی کوئی روایت نہ بن سکے، جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین نہیں بنا سکے۔ خلفائے راشدین اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے ایک بے مثل شخصیات کے حاملین ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ اللہ کے دین کو وہ سمجھے، اس کا ریاست، حکومت، سیاست میں غیر معمولی نمونہ پیش کیا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی اخلاقیات مجسم ہو گئی ہے ان کی شخصیت میں، تو بڑے مرتبے کے لوگ ہیں،
لیکن اس معاملے میں کوئی دستوری روایت جو پائیدار ہو سکے، جو پوری سلطنت کے معاملات کا احاطہ کر سکے، وہ نہیں قائم کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی نہیں کر سکا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکے، اور جس وقت ان کی شہادت ہو گئی تو ایک خلفشار پیدا ہوا۔ اب جو روایت پہلے سے موجود ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا حادثہ تو تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک خلافت تک چل سکتی تھی، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں۔ وہ دیکھیں روایت کیا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا کر دی، عرب کی پہلی قیادت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ اس دعوت نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا ایک نئی قیادت پیدا کی۔ وہ قیادت میں کچھ لوگ اپنی خدمات کی بنیاد پر مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ارباب حل و عقد ہو گئے مسلمانوں کے۔ یہ ایک واقعہ تھا، یہ واقعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ روایت قائم کی گئی۔ یعنی آپ پرامن سے پرامن حالات میں بھی اس کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک نسل سے زیادہ آگے چل ہی نہیں سکتی۔ تو ناگزیر تھا کہ اگر اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور اگر اصول یہ ہے کہ لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین، تو پھر ایک دستوری روایت اس سلطنت کو سامنے رکھ کے بنائی جائے جو سلطنت اب وجود پذیر ہو رہی تھی یا بڑی حد تک ہو گئی تھی، نہیں بنائی۔ یہ سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین اگر بنانے کی صحیح کرتے تو بنا سکتے تھے، اس لیے کہ جو اثر و رسوخ ان کو حاصل تھا، جو اعتماد ان کو حاصل تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ جب نہیں بنی، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں کسی نقص کی نشاندہی نہیں کر رہا، یہ آسان نہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں بھی یہ روایت بننے میں صدیاں لگ گئیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر سمجھ لیں کیا چیز ہے، یعنی لوگوں کے اعتماد یا ان کی رائے کی بنیاد پر حکمران کا تقرر اور انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ، اس کے لیے ایک دستوری روایت چاہیے۔ جب وہ نہیں بن سکی تو اب مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے دیجئے کہ دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ روایت اگر نہ بن سکے تو پھر تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے۔ فیصلہ تو پھر میدان میں ہوگا۔ یہ جو میں ایک جملہ بول رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جب ایسی روایت نہ بن سکے تو تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے۔ عالمگیر اور اورنگزیب جیسے متشرع بادشاہ کو بھی تلوار ہی بے نیام کرنا پڑتی ہے۔ یعنی پھر آپ کے پاس راستے ہی دو ہوتے ہیں۔ اگر دستوری روایت موجود نہیں ہے تو یا آپ کسی راہب خانے میں جا کر تپسیا کریں گے، لیڈرشپ سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یا فیصلہ تلوار کرے گی۔ تو تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ اگر دستوری روایت نہیں ہے تو تلوار بے نیام ہوگی، اقتدار کا فیصلہ پھر تلوار کرتی ہے، چنانچہ وہ بے نیام ہو گئی۔ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت نے وہ موقع فراہم کر دیا کہ تلوار بے نیام ہو گئی۔ جب تلوار بے نیام ہو جائے تو معاف کیجیے گا پھر فیصلہ بھی تلوار ہی کرتی ہے، اور تلوار کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا پھر کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پانی پت کے میدان میں جو فیصلہ بابر کے حق میں ہوا، کبھی اس میں آپ نے یہ بحث کی ہے کہ ابراہیم لودھی حق پر تھا یا بابر؟ یعنی تلوار نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ تو جب تلوار بے نیام ہو گئی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد، تو تلوار نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ اتنا واضح، اتنا غیر مبہم اور اتنا قطعی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جانشین نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ یعنی اتنا واضح تھا۔ کس نے فیصلہ کیا؟ تلوار نے فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام نے بھی اسی فیصلے کو قبول کیا۔ کیوں قبول کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس انتخاب ہی دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ جب تلوار فیصلہ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو تو یا خانہ جنگی ہوگی، یا ملک ٹوٹے گا، یا ریاست کی سالمیت ختم ہو جائے گی، یا جگہ جگہ گروپ بن جائیں گے۔ یاد کریں افغانستان میں کیا ہوا تھا۔ یعنی جہاد کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، ان کی نیکی پر، ان کے جذبے پر کوئی شبہ ہے؟ یعنی انسان جس وقت اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے اور دین کے لیے سمجھتا ہے تو سوچیں ذرا، تلوار بے نیام ہو گئی نا۔
تلوار جب بے نام ہو جاتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ وہ یا فیصلہ کن ہوگی تو امن قائم ہو جائے گا، فیصلہ کن ہوگی تو سلطنت بن جائے گی، ملک کی سالمیت محفوظ ہو جائے گی، اور اگر فیصلہ کن نہ ہوئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی۔ اس وقت تک افغانستان میں وہی خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جن کی پیشانیوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں، جو ایک لفظ بھی فقہ اسلامی سے ادھر بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہی لڑ رہے ہیں نا، سب کے سب آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو تلوار بے نام ہو گئی تو اب تلوار نے فیصلہ کیا۔ میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ فیصلہ کرتی ہے، یعنی ورنہ اتنی بڑی سلطنت 15 ٹکڑوں میں بٹ جاتی۔ مثالی بات تو یہ تھی کہ وہ دستوری روایت قائم ہو جاتی، یعنی پرامن طریقے سے حکمران کا تقرر، پرامن طریقے سے انتقال اقتدار۔ آئیڈیل وہ تھا، نہیں حاصل ہو سکا تو اس کے بعد تاریخ کا فیصلہ یہی تھا کہ تلوار بے نام ہوگی۔ تلوار بے نام ہوگی تو 2 نتائج تک پہنچے گی، یا خانہ جنگی اور پوری سلطنت اور ریاست کے ٹکڑے، اور یا کامیابی۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کامیابی تک پہنچا دیا، اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اتنی واضح، اتنی غیر مبہم اور اتنی قطعی کامیابی تھی کہ ہر ایک کو اسے تسلیم کرنا پڑا۔ یہ تسلیم کرنا کسی بزدلی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ سیدنا حسن نے بھی کسی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا، یہ حقیقت کا اعتراف تھا، یعنی پانی پت کے میدان میں فیصلہ ہو گیا۔ اب انتخاب ہی یہی تھا کہ یا انارکی کے حوالے کر دیا جائے اس پوری سلطنت کو، اور یا تلوار کا فیصلہ قبول کر لیا جائے۔ تو تلوار کے فیصلے کو قبول کیا گیا۔ اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الجماع، یعنی مسلمانوں کا پورا نظم اجتماعی محفوظ ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا، خوشحالی پیدا ہو گئی، وہ سارے معاملات بالکل راستے پر آ گئے۔ اتنی بڑی سلطنت کے معاملے میں ایک غیر معمولی شخصیت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن تلوار کے فیصلے سے۔ اور چونکہ بہت صاحب تدبیر شخصیت ہیں، ان کے اندر بہت بردباری تھی، بہت حلم تھا، جانتے تھے حکومت کیسے کی جاتی ہے، معاملات کو کیسے ہموار کیا جاتا ہے، حمایت کیسے حاصل کی جاتی ہے، قبائلی لیڈرشپ کو کیسے مطمئن کیا جاتا ہے۔ تدبیر و سیاست کی جو صلاحیتیں، اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں چند شخصیات کا انتخاب کرنا ہو اس معاملے میں تو وہ شاید سر فہرست ہوں گے، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ تقوی اور ان چیزوں کو زیر بحث نہ لائیے، اس وقت سیاست زیر بحث ہے، یعنی خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین سے تقابل نہیں ہو رہا۔ وہ صحابی ہیں، ہم سب کے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے اپنے لیے حاصل کیا وہ تلوار کی بنیاد پر حاصل کیا۔ دنیا کی تاریخ میں جب یہ فیصلے ہوتے ہیں آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی، یعنی بابر اگر مغلیہ سلطنت قائم کر دیتا ہے، علاء الدین خلجی قائم کر دیتا ہے، اگر سلاجقہ قائم کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلطنت قائم کر دی، تو امن و امان قائم کر دی۔ اتنی بڑی سلطنت میں 20 سال حکومت کی انہوں نے، اور یہ 20 سال جو ہے یہ اگر دنیا کی بہت اچھی حکومتوں سے آپ تقابل کریں تو ان میں بھی شاید 8-10 کی اگر فہرست بنائیں تو وہ بہت اوپر ہوں گے، کم و بیش 20 سال۔ جب 20 سال کی اس حکومت کا خاتمہ ہونے کے قریب آ گیا، سن 56 ہجری میں غالباً، انہوں نے اب یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے بعد، اب میرے بعد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ابو بکر و عمر جیسے لوگ بھی کوئی دستوری روایت وجود پذیر نہیں کر سکے، سیدنا عثمان بھی نہیں کر سکے، سیدنا علی بھی نہیں کر سکے، کوئی دستوری روایت نہیں ہے۔ تلوار بے نام ہوئی، جس طرح دنیا کی تاریخ میں تلوار فیصلہ سناتی ہے، اس نے فیصلہ سنایا، جس شخص کے حق میں سنایا وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے، سیاسی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اتنا بلند قامت تھا کہ سب نے اس کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرنے کے بعد اس نے 20 سال تک اتنی بڑی سلطنت کا نظم چلا کے دکھا دیا کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اہلیت کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر مذہبی گفتگو نہ کریں۔ تو جب آخری وقت آ گیا تو ان کے سامنے بھی وہی سوال تھا جو سوال میں نے آپ کے سامنے اٹھایا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔
تو آگے کیا ہوگا میں پھر وہی نتیجہ تھا کہ یا آپ وہ دستوری روایت قائم کریں گے. میں نے بارہا اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر میں ہوتا تو کیا دستوری روایت قائم کرتا. یعنی قبائلی نظم ہے، مسلمان ایک حاکم کی حیثیت سے قوموں پر حکومت کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ممالک اس کا حصہ بن گئے ہیں. یعنی آپ اس وقت میں جائیے نا، اس دور میں جائیے تو بتائیے کیا دستوری روایت ہو سکتی تھی. وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے کہ کوئی دستوری روایت پرامن انتقال اقتدار کے لیے قائم کر دیں جو اس اصول پر مبنی ہو جو سیدنا عمر نے بیان کیا، لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین، جو آئیڈیل ہے، جو مثالی بات ہے، یا امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر قائم کر دیں. ان کے سامنے اب دوراہا کیا ہے، کراس روڈ کیا ہے، دو نتیجے نکلیں گے. یعنی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں معاملات کو اسی طریقے سے تو پھر ایک مرتبہ جتنے دعوے دار ہیں، ایک بڑا آدمی ہے نا، دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک بڑے آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ہر طرح کی قیادت اٹھ کھڑی ہوگی، اور مختلف جگہوں پر جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اسی طریقے کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد شروع ہوئی تھی. اس خانہ جنگی میں بھی اسی طرح سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مختلف قیادتوں میں لوگ جمع ہو جائیں گے. اس نازک صورتحال کو سامنے رکھ کر اب پھر دو ہی راستے تھے. یعنی یا وہ دستوری روایت قائم کی جاتی اور یا پھر دنیا میں دیکھا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے دنیا میں دیکھا تو تمام بڑی سلطنتیں موروثی بنیاد پر چل رہی تھیں. موروثی بنیاد اصل میں پرامن انتقال اقتدار کا صدیوں کا تجربہ شدہ راستہ ہے. جو موروثی بادشاہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی جس سے مجھے شدید اباہ ہے، میں ایک واقعے کو بیان کر رہا ہوں. سیدنا امیر معاویہ اس کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر دستوری روایت قائم کر دی جائے. آپ فرمائیں گے کہ بڑی ناکامی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ناکامی ہے، اس کو بھی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں. اس کے بعد مسلمانوں کا سارا علم 12 صدیوں تک دریافت نہیں کر سکا. بھی کر سکے، اچھا ہسپانیہ کے بھی کر سکے جن کی ترقی پر آپ فخر کرتے ہیں اور مسجد قرطبہ پر نظمیں لکھتے ہیں. مجھے بتائیے عباسی کر سکے، فاطمی کر سکے، سلاجقہ کر سکے، خارزم شاہی کر سکے، اور یہاں مغل کر سکے، اور فتاوی عالمگیری ترتیب دینے والا عالمگیر کر سکا. یہ روایت مغرب نے قائم کی ہے، وہاں سے آئی ہے. آپ کے ہاں تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ عرب میں قائم کر سکیں. عثمانی سلطنت کی موروثی بادشاہت کی جانشینی وہاں کون کر رہے ہیں؟ سعودی موروثی بادشاہ. امارات میں کون کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئی تھیں، یہ عراق کی، شام کی، جو بھی ملک بن گئے تھے، آپ ذرا پیچھے تاریخ میں جا کے دیکھیں. جب انگریز جانا شروع ہوئے تو کون لوگ آئے تھے؟ فوجی حکمران. مصر میں بادشاہت ختم ہوئی تو فوجی حکمران. تو دستوری روایت مسلمان تو اپنی 12 صدیوں کی تاریخ میں نہیں قائم کر سکے، تو اس میں ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کو دوش کیسے دوں میں؟ 1200 سال تک پھر اسی روایت پر عمل کیا گیا. موروثی بادشاہت، موروثی بادشاہت کا مطلب ہے خاندان کی حکومت. اس میں کیا چیز امن قائم کر دیتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو قیادت کی باہمی چپکلش ہے اس کا ایک فارمولہ دریافت ہو جاتا ہے. عملی دنیا میں دیکھیے، اس وقت آپ کے ملک میں پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. اس میں اگر ایک 20-22 سال 24 سال کے لڑکے کو خاندانی بنیاد پر اقتدار نہ دیا جاتا، کیا آپ کے خیال میں یہ فیصلہ علم کی بنیاد پر، یہ فیصلہ تجربے کی بنیاد پر، یہ فیصلہ سیاسی خدمات کی بنیاد پر ہوا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہوا ہے؟ بتائیں نا. یعنی میں گنوا سکتا ہوں آپ کو پیپلز پارٹی میں کس درجے کے لوگ موجود ہیں. نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پارٹی کی سالمیت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا. یعنی وہ فوری طور پر چند گروہوں میں بٹ جائے گی. مسلم لیگ کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی میراث کو دیکھ لیں. بعض جگہوں پر یقیناً تبدیلی آ جاتی ہے، اور خدا کرے کہ آ جائے ہمارے ہاں بھی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کام اس وقت وہ نہیں کر سکے وہ 12 صدیوں تک پھر نہیں کر سکے. مجھے دکھا دیں کہ آپ کے ہاں الاحکام السلطانیہ میں، آپ کے ہاں شاہ ولی اللہ کے مباحث میں، آپ کے ہاں ازالۃ الخفا میں، آپ کے ہاں جو لٹریچر بھی اس معاملے فقہا کی چیزوں میں،
کوئی تجویز کیا گیا ہے دستوری قاعدہ کے اس کے مطابق پرامن انتقال اقتدار ہونا چاہیے؟ دستوری قاعدہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیان کر دیں جمہوریت ہونی چاہیے. آپ بتائیں زمین پر جو حقائق ہیں ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ برطانیہ میں جب یہ دستوری قاعدہ وجود میں آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بادشاہ کے اقتدار کے کچھ حصے لارڈس کو منتقل ہونے شروع ہوئے. آپ 1215 کے میگنا کارٹا سے ابتدا کرتے ہیں نا، تو میگنا کارٹا ہے، ذرا مجھے نکال کے دکھائیں کہاں ہے انتخابات اور کہاں ہے جمہوریت. وہ اصل میں لارڈس کے درمیان پہلے ایک معاہدہ ہوا ہے، پھر آہستہ 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 اس نے دستوری روایت کی صورت اختیار کی، یہاں تک کہ وہ ایک آئینی بادشاہت بن گئی. تو اس کے بالمقابل مسلمانوں کی تاریخ میں تو یہ عمل ہی نہیں ہوا. تو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہوئے سن 56 میں، تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اب مجھے بھی فیصلہ کرنا ہے. فیصلے کی بنیاد یہ تھی کہ سلطنت کے استحکام کو ترجیح دی جائے یا اس اصول پر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لیں. اتنی بڑی سلطنت کے استحکام کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو دنیا بھر میں اس وقت ایک مسلمہ تھا. تمام بڑی سلطنتیں موروثی بادشاہتوں کی صورتی میں قائم تھیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ گرد و پیش میں بڑی جمہوری روایات تھیں، امریکہ کے انتخابات ہو رہے تھے، برطانیہ میں یہ روایت مستحکم ہو چکی تھی، خلاف ورزی کر دی انہوں نے. دنیا میں اس وقت یہی کچھ تھا. جب یہی کچھ تھا تو اس کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا. جب انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا تو جس طرح ان کے بارے میں جو فیصلہ تلوار نے کیا تھا، اگر آپ غور کریں تو یہ فیصلہ بھی تلوار ہی کر رہی ہے، اس لیے کہ جو تلوار کے ذریعے سے انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا نا. یعنی بابر نے ایک حکومت قائم کر دی، اب ظاہر ہے کہ وہی قوت ہے کہ جو آگے فیصلہ کر رہی ہے. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کو بعض لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. زیر بحث یہ نہیں کہ انہوں نے صحیح تسلیم نہیں کیا یا غلط نہیں کیا، نہیں کیا. ایسا ہو جاتا ہے نا بعض اوقات، کیونکہ ان کے بارے میں پہلے عرض کر چکا کہ جو فیصلہ ان کے حق میں تلوار نے کیا تھا وہ اتنا واضح، اتنا غیر مبہم اور اتنا قطعی تھا کہ اس فیصلے کے سامنے سیدنا حسن نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں. وہ جانشین تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اس کو حسین رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ موروثی بادشاہتیں ہر چیز کو گوارا کر لیتی ہیں، وہ اپنے وجود کو ہونے والے چیلنج کو کبھی گوارا نہیں کرتی. ابھی آپ نے دیکھا خاشقی کا کیا حشر ہوا ترکی کے سفارت خانے میں، کبھی گوارا نہیں کرتے. چنانچہ نہیں گوارا کیا. جس وقت معلوم ہو گیا کہ ایک شہر کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا ہو رہی ہے جہاں سے ہو سکتا ہے سلطنت کا تختہ الٹ جائے، تو کمزور گورنروں کو معزول کر کے ایسے گورنر کا تقرر کر دیا گیا جس نے اسی طرح تلوار کی بنیاد پر وہ فیصلہ پھر حق میں کرا دیا. تو میرے نزدیک معاملے کی نوعیت یہ ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. اب یہ ایک بالکل دوسرا زاویہ نظر ہے، اس میں اس بحث میں نہیں پڑتا کون حق پر اور کون باطل پر. اصل سوال یہ ہے کہ یہ تاریخی حقائق ہیں جن کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس وقت بھی اگر آپ کسی ملک میں ایسی کوئی دستوری روایت نہیں قائم کریں گے تو کیا ہوگا؟ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ تلوار بے نعام ہوگی اور تلوار اپنا فیصلہ سنائے گی، اور اگر تلوار کا فیصلہ ہو گیا تو وہ نافذ ہو جائے گا. اور تلوار کے فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی موروثی نظام قائم کر دیا جائے تو وہ اپنے اوپر تنقید کو کبھی تنقید کو گوارا نہیں کرتا. آپ تو اس کے خلاف اقدام کی بات کر رہے ہیں. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مقابلے میں آنے والا کون ہے. جبریل امین بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی کربلا ہی کا واقعہ ہوتا. اس زمانے میں جو لوگ آج حسین بننا چاہتے ہیں وہ ذرا سعودی عرب میں تبدیلی کی جدوجہد کر کے دکھا دیں، معلوم ہو جائے گا، تلوار بے نعام ہو جائے گی. تو بہت معذرت کے ساتھ میں معاملے کو ایسے دیکھتا ہوں.